الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر ایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان شہنشاہ معظم سلطان مکرم مالک منم حجت خدا مخلوق کے لیے رحمت اور بقا کا سبب امام مہدی اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہ۔ معزز سامعین، واجب احترام قابل قدر ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ 10 شوال کی مناسبت سے غیبت امام عصر امام زمان حجت خدا اجل اللہ فرج شریف کی مناسبت سے کوشش ہوگی ہماری کہ ہم آپ کی خدمت میں مفہوم غیبت، وجہ غیبت اور قرآنی اور فرامین ائمہ کی روشنی میں آپ تک یہ پیغام پہنچا پائیں۔ جیسا کہ پروردگار اپنی کتاب لا ریب فیہ میں فرماتا ہے، ندا کے دن یوم ندعو، اس دن ندا کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ہر دور میں رہنے والی رعیت پہچان جائے مقام امام کیا ہوتا ہے۔ امام کا کام صرف ہدایت نہیں، صرف مخلوق کی بقا کا سبب اور باعث نہیں، بلکہ روز محشر بھی اس کے نام سے اٹھایا جانا قرآن کے اس فرمان کے مطابق، یعنی زندگی کی سانس کی دنیا میں آنے سے پہلی سانس سے لے کر دنیا سے جانے کے بعد، پھر قبر میں جانے کے بعد، پھر قبر سے محشر میں اٹھنے تک امام کا کتنا کردار ہوتا ہے، قبر میں حشر میں امام کا کتنا رول ہوتا ہے۔ یعنی اٹھایا جائے گا ہر اس بندے کو کہ جو اس دور میں ہوگا اس کے امام کے ساتھ۔ اس پہ کافی دفعہ گفتگویں علماء عرفاء خطباء کر چکے ہیں۔ میں جس بات پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، سب سے پہلے مقام امام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشین ضرور رکھیں کہ جس کے نام سے ہمیں روز محشر اٹھایا جانا ہے، صرف اٹھایا جانا مقصود نہیں بلکہ ان کے ساتھ رکھا جانے والا ہمارا کردار اور رویہ ضرور پوچھا جانا ہے۔ اور اس کی دلیل میں پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ لا تسألون عن النعیم، تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمت کے بارے میں۔ اور نعمت سے مراد جب پوچھا گیا تو یہی فرمایا گیا، نعمت سے مراد ولایت امیر المومنین اور حجت خدا کا عرفان، معرفت حجت خدا نعمت ہے، پوچھا جائے گا۔ اس ضمن میں یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے، مومنین موالیان حیدر کرار محبان آل محمد، صرف اٹھایا جانا مقصود نہیں بلکہ اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ رویہ پوچھنا لازم ہے۔ مثلا اس آیت کو اگر ہم اس معنی میں لیں کہ کربلا، چونکہ ہم بہت زیادہ کربلا سنتے ہیں اور ہمارے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کربلا میں اٹھایا جائے 72 کو اور اٹھایا جائے ان لائنوں کو جنہوں نے کریم کربلا اور ان کی آل اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو ظلم کیا، تو خالی اٹھایا جائے گا؟ بھائی قطع نہیں، پوچھا جائے گا تمہارا ان سے رویہ کیا تھا، تمہارا کردار ان کے دور میں کیسا تھا۔ تو یہ رویہ اور کردار پوچھا جانا بڑا ضروری ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے دیکھیں، قرآن رہتی دنیا تک ہمارے اوپر واجب نہیں، اس کا سمجھنا اوجب ہے۔ ان کی آیات پہ غور کرنا ہم پہ واجب نہیں، اوجب اور لازم ہے۔ ان باتوں کی تہ تک پہنچنا یہ ہماری ہی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے لیے قرآن اترا ہے، احسان ہے ان کا جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ قرآن یا ہدایت کا سرچشمہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو شاید ہم ٹامک ٹویاں مارتے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے۔ تو پروردگار نے اس مجسم
پیغام کی صورت میں صرف پیغام کو نہیں بھیجا، ساتھ پیغام کی حقیقت بتلانے والوں کو ساتھ بھیجا، ساتھ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کی تفسیر کر کے لوگوں کو بتائیں۔ تو یہاں یہ ضروری تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رویہ پوچھا جائے گا، آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے۔ اب کوئی بندہ یہاں یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو اس دور میں تھا، چلے 72 یا 9 لاکھ لائن، وہ تو اظہار 9 لاکھ کہیں گے بھی ہم نے حسین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور 72 کہیں گے ہم نے مولا کا ساتھ دیا، وہ تو بات سمجھ آ رہی ہے۔ ہمارے حوالے سے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس وہ جواب جو کہ میں جگہ جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک لوگوں کے بیہیویئر سے محسوس کر رہا ہوں، لوگوں کی گفتگو سے دیکھ رہا ہوں، وہ یہی جواب ہے بھی ہمارے امام تو غیبت میں تھے۔ ہم غیبت میں کیا کر سکتے تھے؟ امام سامنے ہوتے تو شاید ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتے، امام ہمارے غیبت میں تھے۔ غیبت تو غیبت ہے، مطلب ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہیں تو بسم اللہ اوجھل ہیں، سامنے ہوتے تو ہم کچھ کرتے۔ یاد رکھیے گا، غیبت میں ابھی گفتگو شروع کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا، زیادہ ذمہ داریاں ہیں ظاہر امام سے، غیبت امام میں رہنے والے امام کے ساتھ ہماری زیادہ ذمہ داری ہیں۔ ظاہر امام ظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ ہم سے جو طلب کر رہے ہیں یا جو ان کی چاہت ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ غیب امام ہم سے جو طلب کر رہا ہے یا وہ جو چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے۔ کسی کو دیکھ کے کسی کی ماننا اور ہے، کسی کی کمر پیچھے کمر پہچاننا اور ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ، کسی دن غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے۔ کوشش کریں گے باب العلم سے علم کی خیرات مانگ کے آپ کی جھولیوں میں یہ بھی انشاءاللہ عرفان کے موتی ڈالیں گے، مگر یہ عرفان کے وہ موتی ہیں، صرف واہ واہ کی نظر مت کیجیے گا، صرف لائک اور کمنٹ کی نظر مت کیجیے گا، ان کو اتارنے کی کوشش کریں اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں۔ اس لیے امام کا ہونا لازمی امر ہے، یہ امر خدا بندی ہے، امام موجود ہوتا ہے۔ امام ایک لمحے کے لیے نہ ہو، کائنات اپنی جگہ سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے ہر چیز۔ قیامت کے دن جس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے، جو ہم سے پوچھا جانا ہے تو آپ علماء کی خدمت میں گزارش کریں، خطباء کی خدمت میں گزارش کریں، عرفاء کی خدمت میں گزارش کریں، ممبر پہ آنے والے برادران جتنے بھی ان کی خدمت میں گزارش کریں کہ ہم سے کیا پوچھا جانا ہے امام کے بارے میں، ہم سے کیا سوال ہونے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں غیبت میں امام کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر غیبت میں رہ کر بھی امام ہم پر پروردگار کی فیوز و برکات کو روک نہیں رہا بلکہ ہم تک پہنچا رہا ہے، شفیقیت کی انتہا ہے امام کی، ہماری خطاؤں گناہوں لغزشوں کے باوجود ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمیں مصلی پہ کھڑا کروا کر اپنی طرف متوجہ کروا کے کہہ رہا ہے، مجھے پکار کے کہو اللہ مان من فتنۃ زمان۔ یہ امام کا کوئی چھوٹا احسان نہیں۔ اگر اتنے سارے احسانات میں غیبت میں رہتے ہوئے سرکار ہم پہ شفقت کر رہے ہیں تو کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ اور بھائی ڈھیروں ذمہ داریاں، کتنے شعبے ہیں امام کی غیبت میں، امام کی نصرت کرنے کے، کتنے طریقے ہیں، کتنے مواقع ہیں سرکار کا ساتھ دینے کے۔ تو ایسا قطعاً نہیں کہ اگر امام غیبت میں ہیں تو ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں، ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہماری ذمہ داریاں یقین جانیے، جب میں ذمہ داریاں پڑھتا ہوں کتب میں، اور میری یہ گزارش ہے، یہ جو عرفاء نے کتب لکھی ہیں کوشش کریں ان کتب کو پڑھیں، کمال لکھا ہے عرفاء نے، میں کہتا ہوں لفظ لفظ میں کمال ہے، پڑھ کے دیکھیں آپ کی گردنوں پہ کتنے ذمہ داریاں چھپی ہیں۔ امام وقت اس ہستی کا نام ہے کہ جو کائنات میں حاضر اور موجود ہو کر مخلوق کی پروردگار کی بارگاہ میں عبادات کی قبولیت یا نہ قبولیت کا سبب بنتا ہے، اس کی مرضی، اس کی منشا، کیونکہ امام ارادت اللہ ہوتا ہے، حجت خدا مشیت اللہ ہوتا ہے۔ اس پہ بھی اگر گفتگو کی جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، صرف اتنا گزارش کرنا مقصود تھا کہ یوم ندعو کل اناس، ندا کے دن ہر ایک کو، تمام کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
اور یہاں ایک بات اور بڑی اہم کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں، وہ یہ، تو یہ سوچے مجھے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی علی ہی ہے، یہ بھی حسن ہے، یہ بھی حسین ہے، نام مہدی ہے۔ اگر اٹھایا جائے اور مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھا جائے بھائی تم بتاؤ تم نے علی کا ساتھ صفین خیبر خندق میں کیوں نہیں دیا، ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو موجود ہی نہیں تھے، نہ صفین میں تھے، نہ خیبر میں تھے، نہ خندق میں تھے، ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ اس کا مطلب سوال بھی نہیں بنتا۔ اور پھر سوال کیا جائے بتاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، کیا جواب ہوگا؟ ہم تو کربلا میں موجود ہی نہیں تھے، ہوتے امام مظلوم کا ساتھ دیتے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ جس دور میں تم تھے اس دور میں بھی ایک علی اور حسین کی شکل تھا، یعنی قائم آل محمد کا تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اور پھر ہمارا یہ جواب نہیں بنتا کہ وہ تو غیبت میں تھے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ڈھیروں کام ہیں کرنے والے، جس میں آخری کام ہے دعا۔ ہو سکتا ہے کچھ برادران مجھ سے اختلاف کریں اس بات پہ کہ جی آخری کام بخاری صاحب نے کہہ دیا دعا۔ ارے بھائی لازم ہے، میں آپ کو بڑی اہم بات کر رہا ہوں، بڑی ضروری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دعا آخری ہے۔ مطلب جب انسان کچھ نہ کر سکتا ہو، کسی کام کرنے کے قابل نہ ہو، پھر وہ سہارا لیتا ہے دعا کا۔ مثلا کوئی نہر میں ڈوب رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، نکل سکتا ہے، ایمان سے بتاؤ وہ دعا کرے گا کہ مجھے پروردگار یہاں سے بچا، یا ہاتھ پاؤں مارے گا؟ ارے بھائی ہاتھ پاؤں مارے گا، بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اگر وہ ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتا اور اس مرحلے پہ پھنس چکا ہے کہ اس کے نکلنے کے چانس نہیں ہیں، پھر وہ تو دعا کرے گا پروردگار مجھے یہاں سے بچا، مجھے یہاں سے نکال۔ یعنی آخری مرحلہ ہے دعا۔ سب سے پہلے امام کے ذمہ داریوں میں بہت بڑی متفق کا ذمہ داری بتا رہا ہوں، علماء، عرفاء، خطباء، فقیر جہاں جہاں موجود ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور احسن انداز سے، متفق کا فیصلہ ہے امام کی ذمہ داریوں میں۔ میں نے کہا میں پھر کسی وقت عرض کروں گا لیکن بات چل پڑی ہے تو اس لیے صرف ایک جملہ عرض کرتا جاؤں۔ متفق کا فیصلہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کرو۔ جب اپنے آپ کو تیار کرو گے گویا تم نے امام کے ظہور کی راہ ہموار کر دی۔ پہلے اپنے آپ کو کہ کیا میرا کہ اچھا مجھے میں اپنی بات کروں، میں ممبر پہ کھڑے ہو کے سلمان سناتا ہوں، مجھ جیسے بندے کو سلمان سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ سب کو نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف سلمان کے فضائل سے خوش ہونا ہے؟ ارے بھائی سلمان کے فضائل سے خوش ہونا تو بنتا ہی ہے، مگر اس میں جو بات چھپی ہے وہ یہی ہے، میرے سنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ سلمان تھا اب ہم بنے، نسم تمار تھا اب ہم بنے، 72 تھے اب ہم بنے۔ اور اس کی ایک اور چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں، ہم کربلا والوں کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا انصار اللہ۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اگر آپ کے دلوں اور ذہنوں تک بات پہنچ جائے تو السلام علیکم یا اولیاء اللہ، السلام علیکم یا انصار اللہ۔ ارے بھائی ایک سمجھدار انسان بھی یہ ضرور کہے گا ارے بھائی وہ اولیاء اللہ تھے، وہ انصار اللہ تھے، تم اور میں کون ہیں؟ کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ارے بھائی وہ تو ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، انصار اللہ بھی ہیں، عارف بھی ہیں، عرفانی امامت بھی کمال رکھتے ہیں۔ بھائی میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا۔ وہ تو تھے، وہ تو ہیں، وہ تو اپنی منزل کمال پہ موجود ہے، ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ہماری مجالس کے اندر تذکرہ ہے ان کا۔ کیوں ہے؟ صرف اس لیے یہ سب اپنے اپنے مقام اعلیٰ پر پہنچ کر، منزل عرفان کی حقیقت پر پہنچ کر یہ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو، تمہارا معیار کیا ہے، تمہارے عرفان کی کیا حدیں ہیں، کہیں تم آپس میں تو نہیں الجھ رہے، کبھی تم اپنے نفس سے الجھے ہو، کبھی تم نے اپنی میں ختم کرنے کی کوشش کی؟ یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں، یہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں ہماری اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے کمال اگر بات پہنچ جائے تو۔ ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں ابھی تک۔ اب بندوں سے پوچھو نا جی ہاں جی مولا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی تیار ہونا چاہیے، جی ہو گئے، جی ہو جائیں گے۔ داڑیاں سفید ہو گئیں، حالتیں ابتر ہو گئی، خراب ہو گئی، پھر بھی یہ پوچھو جی ہونا چاہیے، بھائی کب ہو گئے؟
اور جی بھائی ہونا چاہیے، جی امام کا ظہور ہونا چاہیے، جی ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے؟ ابھی ہونا چاہیے، بھائی اچھی بات ہے ابھی ہونا چاہیے، ابھی آ گئے، کیا ہم انکار والوں میں سے ہوں گے یا اقرار والوں میں سے ہوں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم اپنی مجبوریاں تو امام کو پیش نہیں کریں گے، مولا پہلے ہمارا یہ مسئلہ حل کر، مولا ہماری یہ ٹینشن دور کر، مولا یہ ہم نے منت مانی تھی ہماری منت ابھی پوری نہیں ہوئی، مولا میں یہ مسئلے ہماری حل کر، یا ہم یہ کہیں گے مولا تیرا کیا ارادہ ہے؟ مولا سب چیز جائے ایک طرف، مولا تیرا حکم وہ سب سے اہم اور فوقیت حاصل، مولا آپ بتائیے آپ کی کیا چاہت ہے؟ یہ معیار ہمارا بننا ہوگا، ورنہ صرف خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا کردار کی جو لیول ہے کردار کا وہ اس لیول پہ لانا ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کب ہونا چاہیے؟ ابھی ہونا چاہیے۔ ہم تیار ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جی، ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جہاں جہاں تک میرا میسج پہنچے، ہم امام کے ظہور کو نسلوں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار جائیں اور بچوں کو کہیں کہ وہ آگے امام کے لیے کچھ کرے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی گردن میں طوق ہے نصرت امام زمانہ کا۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں، غور و فکر والی باتیں ہیں۔ وقت تو ایسے تیزی سے گزر رہا ہے جس کا ادراک میں اور آپ محسوس کر بھی رہے ہیں، ہاتھوں سے نکل رہے وقت۔ ذرا دیکھیں جس نے 40 سال 50 سال 30 سال 70 سال 60 سال اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کرے، وہ کہیں گے جی کل کی بات ہے، بچے تھے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئی، نوکریاں ہوئی، کام ہوا، بچوں کے بچے، یہی کچھ ہے زندگی، یہی کچھ ہے۔ اور یہ نہیں کہ زندگی جو امور سر انجام دیتے ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں کے سارے کام ٹھپ کر کے اور مولا کے لیے نہیں، بھائی ہمارے ہر کام میں، ہمارے بچپن سے لے کر، ہمارے لڑکپن سے لے کر، ہماری جوانیاں، ہمارے بڑھاپے، ہمارے ہر عمر میں، ہر سن میں، ہر دور میں، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہمارے ہر کام میں نصرت امام زمانہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ آپ کہیں جی بخاری صاحب ایک بات بہت بڑی کر گئے لیکن کوئی مثال نہیں دی، مثال بھی دیے دیتا ہوں۔ ہم نے پرچیزنگ کے لیے بازار جانا ہمیں پڑ گیا، پرچیز کے لیے، خریداری کے لیے نکلے بازار۔ ارے بھائی بازار میں کیا نصرت امام زمانہ ہے؟ صرف اس میں دو تین نقطے بتانا چاہتا ہوں، نقطے بے انتہا سامنے آ رہے ہیں سرکار کی توفیق سے، صرف دو تین۔ سب سے پہلا نقطہ، ہم نے 100 روپے کی خریداری کرنی تھی، ذہن میں سوچ کے گئے تھے بازار سے 100 روپے کی چیز لیں گے، ہم گئے دکان سے چیز لی۔ یہ طریقہ اور ہے، اس سے بہتر طریقہ یہ، ہم نے دکان سے چیز لی، ریٹ پوچھا، قیمت پوچھی، کسی نے بتایا 95، کسی نے بتایا 98، کسی نے بتایا 93، کسی نے بتایا 96۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ساری جگہوں سے چیک کر کے، کوشش کر کے رعایت کروا کے 93 روپے کی چیز لینی ہے۔ ارے بھائی اس لیے نہیں کہ 7 روپے بچ گئے، اس لیے کہ جو 7 روپے بچے ہیں وہ امام کے مشن کے لیے، امام کی ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ کرنے ہیں۔ یعنی بازار میں بھی ہمارا کردار چل رہا ہے نصرت امام زمانہ علیہ السلام کا۔ دوسری بات، بازار گئے، میں نے بیٹیاں بازار تشریف لاتی ہیں، آتی ہیں، مجبوری ہے، پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے، تو کیا میرا کردار، آپ کا کردار، ہم مردوں کا کردار کیا رہا؟ کیا ہم نے اپنی نگاہوں کو امام کی نصرت اور امام کے دیدار کے لیے محفوظ رکھا؟ نصرت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ کہتے ہیں سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ بادشاہی میں بادشاہی کرنے پہ سلام نہیں، جس نے بادشاہی، یعنی ہوتے ہوئے طاقت، پھر اس طاقت کا مس یوز نہ کرنا۔ بازار میں جا رہے ہیں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ تیسری بات، کندھا لگ گیا، رش ہے بازار میں، کسی نے کندھا مار دیا، اب میرا آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کوئی بات نہیں، معاف کر دے، مولا دیکھ رہے ہیں، غلطی ہوگی، کوئی اگر اس سے بھی ہوگی کوئی بات نہیں۔ یعنی ہر جگہ آپ کو نصرت امام زمان علیہ السلام کے پہلو نظر آئیں گے اگر آپ کرنے پہ آ جائیں۔ تو جو میں گزارش کر رہا تھا، امام وقت، امام زمان، امام آف اوور ٹائم، ہادی دوراں، حجت خدا، سرکار وارث دستار رسالت، وارث دستار ائمہ، پروردگار کا کائنات میں اکلوتا مظہر، اللہ کے ارادوں کا مالک، اللہ کی مشیتوں کا مالک امام زمانہ ہوتا ہے۔ اب میں اگلی بات پہ چلتا ہوں
اس بات کی مزید مضبوطی کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے بہت بڑا احسان فرما دیا یوم نادو کو. بہت خوبصورت انداز میں سرکار نے کیا فرماتے ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص بغیر معرفت امام زمانہ کے، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. پوچھا گیا تھا معصوم سے، مولا آپ کی جج پاک نے فرمایا تھا جاہلیت کی موت مر گیا. جاہلیت کو مولا علمی ہے. اکثر مجھے افسوس ہوتا ہے ممبر پہ کھڑے ہوئے بہت سارے میرے برادران تھوڑی سی تحقیق زیادہ کر لیں تو یہ پھر آئندہ میرا خیال ہے یہ کوتاہی نہیں ہوگی. جاہلیت کا مطلب لیتے لا علمی. ارے بھائی یہ دو مختلف لفظ ہیں، جہالت اور ہے، جاہلیت اور ہے. جہالت لا علمی کو کہتے ہیں، جاہلیت کا مطلب آپ کے معصوم نے فرمایا. معصوم فرماتے ہیں جاہلیت سے مراد کفر، شرک اور نفاق کی موت ہے. یعنی جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا، وہ نفاق کی موت مر گیا، وہ شرک کی موت مر گیا. اور لفظ جاہلیت دور جاہلیت سے لیا گیا. یعنی فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجہالہ. جاہلیہ، جاہلیت کی موت مر گیا. کیا آپ سب موالیان حیدر کرار 9 لاکھ کو جاہلیت کی موت قرار نہیں دیتے؟ یقیناً آپ سب مجھ سمیت ہم سب اس بات پہ قائل ہیں، ہمارا عقیدہ مضبوط ہے کہ جو بھی لعین امام مظلوم کے مقابلے میں آئے تھے وہ کفر، شرک اور مشرک کے سارے ان مدارج پہ موجود ہیں. کیوں؟ معرفت امام زمان علیہ السلام نہیں ہے. اگر یہ بات اتنی اہم ہے تو پھر یہ سمجھنی پڑے گی ہمیں من مات ولم یعرف، مر گیا کوئی بھی شخص مگر معرفت امام کے بغیر. اس لیے ہمیں بچنا ہے کفر کی موت سے، نفاق کی موت سے، شرک. اور میں یہ عرض کرتا جاؤں، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہو، بخاری صاحب ڈرا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. شہنشاہ جانتے ہیں میرا مقصد قطعاً نہیں ہے، نہ میں کبھی نیگیٹو بات کرتا ہوں، آپ نے ممبروں سے سنا ہے مجھے، الحمدللہ شکر ہے میرے مالک کا. نہ میں کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہوں، یہ میرے مالک کا بہت مجھ پہ بڑا احسان ہے. کیونکہ کیا فائدہ آیا کہ ہم بھی دنیا کو سمجھانے اور بتلانے والے بھی نیگیٹیوٹی پہ آ جائیں. نہیں، نہ ڈرا رہا ہوں نہ پریشان کر رہا ہوں، صرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف آپ کی توجہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف یہی چاہتا ہوں اتنی گفتگو کے بعد جو ابھی میں نے تمہیدی 2-4 باتیں آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں، صرف یہی چاہتا ہوں جو کام ہم سے نیگیٹو سرزد ہو رہے ہیں، جو کام عرفان امامت میں، معرفت امام زمانہ علیہ السلام میں رکاوٹ ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ کام کر لیے جائیں جو خوشنودی اور عرفان امامت حاصل کرنے کا سبب بنے. ورنہ میں نے الحمدللہ شیعہ قوم سے کبھی کچھ نہیں لیا، جانتی ہے شیعہ قوم. مقصد صرف اتنا ہے من مات ولم یعرف، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت، تو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. اس کا مطلب معرفت کتنی اہم ہے. اور سوال ہوتا ہے اکثر کہ سید صاحب معرفت سے کیا مراد ہے؟ کئی پلیٹ فارم پہ جب گفتگو کی یہ سوال ہوتا ہے معرفت سے کیا مراد ہے. بہت طویل اور تفصیلی گفتگو ہے معرفت کے اوپر، مگر صرف ایک جملے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا. والدین، باپ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اولاد کے لیے. بچہ گلی میں، چوک میں، جگہ جگہ اعلان کرتا پھرے میرا باپ بڑا کمال ہے، میرا باپ بڑا امیر ہے، میرا باپ جو کہتے وہ ہو جاتا ہے، میرے باپ کے پاس بڑا پیسہ ہے، میرا باپ معجزے بھی کروا دیتا ہے، میرا باپ یہ ہے، میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے باپ کا کمال یہ ہے، میرے باپ اس طرح، میرے باپ اس طرح ہے. اب اس کو سمجھنا. اور وہی بچہ اپنے باپ کی بات نہ مانے، اس کا مطلب اس کو معرفت نہیں تھی. صرف اتنا جانتا تھا میرا باپ صاحب معجزہ ہے، میرا باپ صاحب فضائل ہے، میرا باپ صاحب کمال ہے، میرا باپ صاحب ثروت ہے. صرف اتنا جانتا تھا. جو باپ چاہ رہا تھا، باپ کی اس بات پہ غور نہیں کیا. میرا خیال ہے اس کو معرفت نہیں ہے. جس اولاد کو یہ پتہ چل جائے کہ سرکار نے فرمایا باپ کا چہرہ دیکھنا گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، اس کو ہوگی معرفت. پھر وہ کوشش کرے گا پہلے تو گناہ نہ کروں، اور اگر ہو جائیں تو کوشش کروں میں اتنی ادب کے ساتھ اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں.
کہ میرے گناہوں میں تخفیف ہو جائے، میرے گناہ، یعنی عرفان کا معیار کم از کم دیکھیں، معرفت ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اگر میں کہوں سمندر سے بھی بڑا ہے تو غلط نہیں ہے. معرفت بہت بڑا موضوع ہے. ابھی تک گفتگوؤں میں اتنے سالوں میں بھی چند گزارشات کر بیٹھا آپ کی خدمت میں. اتنا بڑا موضوع ہے. وہ معرفت کیا ہے؟ ویسے ہی سمجھنا، باپ کو ماننا، میرا باپ یہ، میرا باپ یوں، میرا باپ یہ. معرفت نہیں جب تک باپ کی نہ مانی جائے. باپ کی چاہت کیا ہے؟ باپ چاہ کیا رہا ہے؟ باپ کی مرضی کیا ہے؟ باپ اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ بندے باپ کی تعریف کرتے پھرے. باپ جو کہتا ہے، اوہ باپ کام بتائے، بیٹا یہ کام کرو. اولاد کہ چھڑو جی پیو نو تو بس اینجی لگی رہنی. عرفان نہیں ہے. باپ کام بتائے، جی بسم اللہ بابا، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ جس طرح راضی ہوں گے میں آپ کے لیے، میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. بابا آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہے، میری ماں آپ کے مجھ پر بڑے احسان ہے، آپ کی بڑی شفقت ہے. جس نے، اب میں مختصر سی بات عرض کرنے لگا ہوں، جس نے والدین کی معرفت حاصل کر لی، پوریا دے رہا ہوں چھوٹا سا، یقیناً وہ وقت کا امام کی معرفت بھی حاصل کر لے گا. جس نے اپنے والدین کے عرفان کو پہچان لیا، یقیناً وہ حاصل کر لے گا. چھوٹا سا کلیہ میں نے آپ کی خدمت میں، اور آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں، آپ جس طرح پسند فرمائیں. ایک بات تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. عقیدہ غیبت، کیونکہ ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی سی ہماری گفتگو لمبی ہو جائے. وہ غیبت کے حوالے سے ہے. عقیدہ غیبت یہ ایسا عقیدہ ہے، ایسا لازم امر ہے، اگر مسلمان محبان آل محمد، میں آپ سب کو ملا کے، اگر مسلمانان عالم عقیدہ غیبت کو نہ مانے تو مسلمان نہیں رہتے. بھلا کیسے؟ سب سے پہلے عقیدہ غیبت میں جو بات چھپی ہے وہ ہے توحید. پروردگار اللہ غیب ہے، ظاہر نہیں. جو اللہ غیب ہے اس غیب کو نہ مانے وہ اسلام پہ باقی نہیں رہتا. اس کا مطلب عقیدہ غیبت کی مضبوطی کے لیے پروردگار کی غیبت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا انکار کرنا ناممکن ہے. جو کرے مسلمان تو ہے ہی نہیں. آج بھی ہم سب متفق ہیں الحمدللہ. مسالک اور یہ جو سلسلے ہیں وہ ایک طرف رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہم سب اس بات میں متفق ہے پروردگار ہے، اللہ ہے. اگر ہے تو کہاں ہے؟ یقیناً غیب ہے. یہ غیبت کے صاحب الزمان کے لیے غیبت، اور سرکار کے جب ہم کبھی کبھی میں ممبروں سے پکارتا ہوں، اس میں شجاعت حیدریہ، سہولت الحیدریہ، عصمت سیدہ، اس کے آخر میں سرکار کا لقب ہے والغیبت الہیہ. موالیان حیدر کرار سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں آپ. یعنی یہ ایسا عقیدہ ہے. اب صرف خدا غیب نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا قیامت غیب ہے، ہمارا ایمان ہے. دیکھیا کسی نے قیامت بتایا گیا نا ایسے ایسے ہوگی. ملائکہ غیب ہیں، نظر آتے ہیں نہیں، ہمارا ایمان ہے. عقیدہ غیبت مضبوط کرنے کے لیے میں دو چار چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. روح غیب ہے، نظر آتے ہیں کسی انسان کو اپنی روح نہیں، مگر وہ ساتھ ساتھ ہے. یعنی جسم انسان لے کے پھرتا ہے، ساتھ روح بھی تو لے کے پھرتا ہے نا. روح بھی تو ساتھ ہے. روح نظر آتی ہے کبھی بھی نہیں، مگر ساتھ ہے. ایمان ہے ہم سب کا کہ روح ہمارے ساتھ ہے. پھر جنت غیب ہے، دیکھی کسی نے نہیں، ایمان ہے کہ ہے. کوثر و سلسبیل غائب ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہیں. حشر و نشر ہمارے سامنے نہیں مگر ہم مانتے ہیں. اور اس سے بڑی بات شیطان رجیم غیب ہے مگر ہم مانتے ہیں. یہ کس نے بتائی ساری باتیں؟ اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے، قیامت بھی ہے، ملائکہ بھی ہیں. یہ کس نے بتائی؟ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جس سرکار نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں اسی سرکار نے بتایا، اسی شہنشاہ معظم، شہنشاہ انبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لخت جگر آخری لال کی بھی غیبت ہوگی. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی باتیں مان رہے ہیں تو اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا. انہوں نے فرمایا ہمارے آخری فرزند کی غیبت ہوگی. کتاب کا نام تذکرۃ الخواص،
صفحہ نمبر 325 سرکار فرماتے یخرج فی آخر زمان رجل من ولدی اسمہ کا اسمی وکنیتہ کا کنیتی یملأ الارض عدلا کما مولیت جورا فذلک هو المہدی. فرماتے ہیں آخر زمان میرے بیٹوں میں سے ایک ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا، جس کی کنیت میری کنیت جیسی، اور وہ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. سرکار خود فرما گئے. جس سرکار نے غیبت کی یہ ساری شکلیں بیان کی، وہ سرکار اپنے لخت جگر کے بارے میں بھی فرما گئے. آگے فرماتے ہیں وہ وہی مہدی ہوگا. فذالک هو المہدی، فذالک هو المہدی، وہ وہی مہدی ہوگا. اب صرف مسلک فقہ جعفریہ، مسلک اہل بیت نہیں، بلکہ یہ کنفرم میں آپ کو تحقیقی باتیں بتا رہا ہوں. ابو داؤد ابن ماجہ، مولانا علی اکبر مودودی، سبط ابن جوزی، علامہ جامی، جلال الدین سیوطی، یہ سارے لکھ بیٹھے ہیں سرکار کی غیبت کے حوالے سے. یہ وہ محققین ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے تحقیق کی. کیا بات ہے، سلام ہے. اب غیبت کا مطلب تھوڑا سا بتاتا جو میں پھر بات آگے چلاتا ہوں. غیبت کا مطلب یہ ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، نظر نہ آنا. معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کا آخری لخت جگر جب غائب ہوگا سرکار اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مولا ساتویں امام مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا 5واں فرزند غیبت میں چلا جائے تو اپنے دین کی پاسداری کرنا، محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا، سنبھال کے رکھنا. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں بے دین بنا دے. بڑی بات فرما گئے. میرا یقین جانیے دل مچل رہے، میں صرف اسی پہ ہی گفتگو کروں. اگر اسی پہ گفتگو ہوئی تو باقی باتیں ہماری رہ جائیں گی. دین کی پاسداری کیسے ہوتی ہے، جس کے بارے میں ساتویں امام فرماتے ہیں. اور یہ کیسی سرکار نے بات فرما دی جو حق ہے، عین حق ہے. سرکار نے کیا فرما دیا؟ کہیں تم بے دین نہ ہو جاؤ. اس کا مطلب بے دینی کے چانس ہیں. کون فرما رہے؟ محمد کا محمد لال فرما رہے. آگے فرماتے ہیں اس کی ایک غیبت ہوگی، اس طرح مومنین کا ایک گروہ اپنے عقیدے سے پلٹ جائے گا. خداوند عالم غیبت کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لے گا. معصوم فرما رہے ہیں. کتاب کا نام الغیبت، صفحہ نمبر 92، ایک حوالہ، دوسرا حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 51، صفحہ نمبر 13. پھر غیبت کے ذریعے ہونے والا امتحان سخت ترین ہوگا. یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے. آگے فرماتے ہیں غیبت کا زمانہ طولانی ہوگا. لوگ شک و تردد میں ہوں گے، حتیٰ کہ بعض منکر ہو جائیں گے. سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان. سرکار فرماتے ہیں ذالک الذی یغیب عن شیعتہ. اس کے بارے میں فرماتے ہیں قلبہ للایمان. میں نے پوری بات نہیں پڑھی عربی، چونکہ آپ اردو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس لیے میں ترجمہ سنا رہا ہوں. یعنی وہ شیعوں اور اپنے پیروکاروں کی نظروں سے غائب ہو جائے گا. اور بعض ان افراد کے علاوہ جن کے قلوب کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لے رکھا ہوگا، کوئی دوسرا اس کی امامت کا معتقد اور قائل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سرکار کتنی بڑی بات فرما گئے. کوئی دوسرا قائل ہی نہیں ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو شخص غیبت کے زمانے میں اپنے دین کا پابند رہے اور اسے رہنا چاہیے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے خاردار شاخ پر اس کے کانٹے صاف کرنے کی غرض سے ہاتھ مارے. کانٹوں والی شاخ پر اس کے کانٹے صاف کرنے کی غرض سے، ارادے سے اگر ہاتھ مارے، ہاتھ زخمی ہوتے ہیں نا. اس طرح ہے دین کی حفاظت کرنا، کوئی معمولی نہیں ہے. دعا کا بھی تو حکم ہے نا، جس کے آخر میں ہم کہتے ہیں ثبت قلبی علی دینک، ہمیں دین پہ ثابت قدم رکھنا. یہ بھی تو معصوم سے مروی ہے نا. یہ جو میں نے ابھی بتایا سرکار چھٹے بادشاہ کی کمال الدین، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 16. پھر یہ شہنشاہ معظم چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام، سرکار فرماتے ہیں یہ امر یعنی ظہور اس وقت تک ظاہر نہ ہوگا جب تک، بڑا اہم ہے بات، بڑی اہم بات ہے، جب تک بدقسمت یعنی شکی نہ ہو جائے اور سعید خوش قسمت نہ ہو جائے. یہ کمال الدین جلد نمبر 2، باب نمبر 34، صفحہ نمبر 15. اس وقت تک نہ ہوگا، یہ غیبت رہے گی. یعنی جب تک کھرا اور کھوٹا علیحدہ نہ ہو جائے،
ارے بھائی کو معمولی بات تھوڑی ہے، جن کو علی کی تلوار نے، شہنشاہ معظم کی تلوار نے، امیر کائنات کی تلوار نے، سلطان نجف کی تلوار نے، شہنشاہ کائنات کی تلوار نے پوری دسترس ہوتے ہوئے دشمن کو بھی چھوڑ دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کی نسلوں سے میرے قائم کے لشکر کے سپاہی اور کنیزیں نکلیں گے، تو یقیناً پھر غیبت تو ہے نا۔ ابن عباس سے روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی غیبت میں، عقیدے میں اس کی امامت کے رہنے والے، بڑی اہم بات ہے، اللہ اکبر، اس کی یعنی میرے فرزند کی غیبت میں اس کی امامت کے عقیدے پر پختہ رہنے والے سرخ سونے سے بھی زیادہ نایاب ہوں گے۔ اے جابر، آگے فرماتے ہیں، اے جابر، یہ خدا کے امور میں سے ایک امر ہے اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو بندوں پر پوشیدہ، لہذا اس میں شک کرنے سے ڈرتے رہنا، کیونکہ خداوند کے کاموں میں شک کرنا یقیناً کفر ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جاؤں، امید ہے چند بندے غور فرمائیں گے، بات کرنے لگا۔ انکار کرنا امام کا، ایک تو وہ زبانی ہے جو یہ نہیں مانتے کہ ابھی سرکار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ضرور مانتے ہیں کہ انہوں نے آنا ضرور ہے، وہ ایک علیحدہ امر ہے۔ یقین جانیے امام، آگے میں بتاتا ہوں، یہ ذہن میں ہو میرا مولا ہے جس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی، اس کی موجودگی میں غلط کام کرنا، حرام کام کرنا، شراب پینا، زنا کرنا یا کسی کا حق کھانا، جھوٹ بولنا، یقین جانیے یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ یہ مان ہی نہیں رہے کہ مولا ہے، یہ ہے ہی صحیح یا نہیں۔ اگر ان کا یقین ہو کہ امام ہے پھر یہ کام نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب ان چیزوں سے بھی وہی چھٹکارا پا سکتا ہے جو غیبت دیکھ کر بھی امام کو اپنے قریب اور ظاہر سمجھے، وہ میں آگے بتاتا ہوں، وہ بڑی اہم بات ہے۔ عرفان نے جب اس پہ گفتگو کی، بڑی خوبصورت بات فرماتی ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت حکمت خدا بندی ہے اور روایات اور فرامین کی روح سے۔ اب میں اسی پہ بات کرنا شروع ہو جو بہت بات طویل ہو جائے گی، میں نے تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں ڈھیروں باتیں پیش کرنی ہے۔ فرمایا گیا کہ کافر کی صلب سے مومن اور مومن کی صلب سے کافر کی پیدائش بھی اسی غیبت کے دوران ہونی ہے۔ بڑی اہم بات ہے، یقین میں اب پتہ نہیں کیا طبیعت مچل رہی ہے کہ میں اسی پہ ہی صرف گفتگو کر لوں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے مومن کی پشت سے کافر کا ہونا، شاید نہیں سنا ہوگا، پہلا یقین سنا ہوگا کافر کی پشت سے مومن، اور جس یاری بادشاہ نے چھوڑا۔ ارے بھائی 7ویں امام کا قاتل شندی، لائن بے شمار، ضرب بے شمار، اس کی نسل سے آل محمد کی ثنا کرنے والا ایک شاعر نکل آیا۔ ڈھیروں باتیں اس پہ ڈھیروں گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر صرف اتنا سا کہوں گا یہ فرامین کی روشنی میں کہ مومن کے صلب سے کافر نہ نکل جائے اور کافر کے صلب سے جب تک مومن کی پیدائش نہ ہو جائے اس وقت تک یہ غیبت چلتی رہے گی۔ پھر سورہ فتح آیت نمبر 25 پڑھ کے دیکھیے گا، اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ الگ ہو جاتے، بریکٹ میں ہے کافر اور مومن، تو ہم کفار کو دردناک عذاب دیتے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، اگر یہ الگ ہو جاتے تو کفار کو ہم دردناک عذاب دیتے۔ اس کے بعد جو محققین نے، صاحبان عرفان نے، کتب غیبت لکھنے والے درد دل ہستیوں نے جو کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غیبت کے پیچھے جو چیز چھپی ہے وہ ہے امام کے مددگاروں کا نہ ہونا، قلت انصار، امام کے مددگاروں کا نہ ہونا، یعنی انگلش میں انکنڈیشنل لوگوں کا موجود نہ ہونا۔ میں نے یاد ہوگا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو پروگرام پچھلے دنوں کیے ہیں متقی کے اوپر، یاد ہوگا آپ سب موالیان حیدر کرار کو میں نے گزارش کی تھی، ایک برادر اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں یا علی آپ سخی بھی بڑے ہیں، یاد ہوگا، اور آپ مظلوم بھی بڑے ہیں۔ مظلوم اس طرح کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے مقصد کی خاطر،
یا آخرت میں چھٹکارے کی خاطر، کیونکہ آپ قسیم و نارے والجنہ ہیں. یا علی، آپ کو علی سمجھ کے کسی نے نہیں پیار کیا، نہ کسی نے مانا ہے. یاد ہوگا. قلت ناصرین، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے. قلت ناصرین، امام کی غیبت کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ قلت ناصرین، یعنی ناصران کنیزان امام زمان علیہ السلام کی قلت، یعنی بندے ہی نہیں ہے. اس ضمن میں ہماری کتب میں بات موجود ہے. کسی نے معصوم کی خدمت میں آ کے عرض کی تھی، گزارش کی تھی، مولا آپ ہی اعلان فرمائیے. فرمایا جا گوشت فندے گن، بھیڑیں گن، گنی تو تعداد 14-16. فرماتے ہمیں اتنے بندے بھی خالص میسر آ جائیں ہم اعلان کر دیں. قلت ناصرین، یہ جو لفظ ہے یہ امام زمان علیہ السلام کے گریے کا یہ بھی ایک لفظ ہے. بندے ہی نہیں ہے، وہ معیار ہی نہیں ہے. جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میں ان کو کہوں ایسا کر لیں تو ان میں سے بہت کم نظر آئیں گے. کوئی ان کو امر دے دو، حکم دے دو، یہ بہت کم نظر آئیں گے. کیونکہ ابھی نفس پرستی میں اتنا ہم لوگ غرق ہو چکے ہیں کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا اندر والا نفس چاہتا ہے. ہم وہ چاہ رہے ہیں، وہ ہماری ڈیمانڈ ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم زندہ رہنا چاہ رہے ہیں، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، کروڑ سال، پتہ نہیں کیا پلاننگ ہے ہماری، اتنی لمبی لمبی پلاننگ ہے. یہ چاہ رہے ہیں لوگ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے. یعنی 1 کلے والا چاہتا ہے 10 کلے، 10 کلے والا چاہتا ہے 100 کلے، 1 لاکھ والا چاہتا ہے 10 لاکھ، 10 لاکھ والا چاہتا ہے کروڑ، کروڑ والا چاہتا ہے 10 کروڑ. یعنی ہر بندہ ان چیزوں میں، ان چکروں میں پڑا ہے. سمجھ نہیں آ رہی، نفس کے ہاتھوں قید ہو چکے ہم. نفس نے ایسا قیدی بنا لی ہے، ہم حقیقت کی طرف غور ہی نہیں کر رہے. ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی پہ گفتگو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کروں گا. یہ قلت ناصرین، امام زمانہ کے یار و مددگاروں کا نہ ہونا. اس کے بعد جو بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ امام کی غیبت میں امام کی اہمیت کا اندازہ ہونا، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. یعنی امام سامنے ہے تو بات اور ہے، امام غیبت میں ہے. بھئی میں پریشان نہیں، آپ پریشان نہیں، ہم میں سے کوئی پریشان نہیں. حالانکہ فرمایا گیا آخری دور کی ریت کے اعلیٰ لوگ اپنے زمانے کے امام کو ایسے تلاش کریں گے جیسے چرواہ اپنے گم شدہ جانوروں کو تلاش کرتا ہے. یہ تلاش ہوگی. میرا خیال میں ہم میں سے تو کسی کی ابھی تک تلاش ہی نہیں بنی. ہماری تلاش تو بس جانتے ہیں ہم سب. مزید اس پہ گفتگو کیا کروں چونکہ موضوع غیبت کا چل رہا ہے. اب غیبت 2 ہیں سرکار کی، میں بات مختصر کروں. ایک غیبت صغیر، ایک غیبت کبیر. صغرا، کبرا، چھوٹی، بڑی، مائنر، میجر. مائنر آکولیشن، میجر آکولیشن. چونکہ یہ آغاز ہے غیبت کبرا کا، اس آغاز میں یہ بھی ایک عرض کرتا جاؤں، یہ بھی بڑا ایک طویل موضوع ہے کہ غیبت سرکار نے کس وجہ سے پسند فرمائی. حالات کیا تھے؟ امت نے 11 کو شہید کر دیا تھا. امت اس طرح کو بھی بجھانا چاہتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، مگر وہ پھونکوں سے خدا کے اس نور کو بجھا نہ سکے. اس کے لیے ضروری تھا غیبت اختیار کروائی جائے. غیبت 2 جو چھوٹی غیبت ہے، اس سے مراد یہ ہے لوگوں سے سرکار کا رابطہ اپنے سفیروں کے ذریعے، اپنے خواص کے ذریعے رہا ہے. مگر پھر جب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، رابطہ اس طرح منقطع ہو گیا. پھر سرکار ملے بہت ساروں کو، معجزات آل محمد، ملاقات امام زمانہ، مسجد جمکران کا بننا، اس کے علاوہ لا تعداد بے شمار واقعات ہیں. سرکار لوگوں کو ملے مگر ان کی طلب اور ہدایت کے مطابق. اب جس کو طلب ہدایت ہی نہ ہو ان کو ملنے کا کیا فائدہ؟ آپ میں سے بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو سرکار ملے ہوں گے. ملتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اور اس لیے بھی ملتے ہیں مومنین کے ایمان پختہ ہو جائیں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، موجود ہوں. اس پہ بھی گفتگو بڑی کی جا سکتی ہے. اور کوئی کہے جی یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی انسان، لوگ، ہمارا تو یہ ہے کہ یہ ہستی ہیں، ان کا مقام و معیار کچھ اور ہے، عام انسانوں کا، بشر کا اور ہے، نور کا اور ہے، یہ ہم جانتے ہیں. مگر کچھ یہاں آپ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو پروردگار اتنی طویل زندگی دے؟
ارے بھائی اگر، ویسے تو اس پہ ڈھیروں دلیلیں ہیں لیکن صرف ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر پروردگار جناب الیاس علیہ السلام، جناب ادریس علیہ السلام، جناب خضر علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو پروردگار اس حجت کو کیوں نہیں، اس ہستی کو زندہ نہیں کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اور شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی جا سکتی ہے، اس ہستی کو کیوں نہیں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں، بلکہ سرکار کے فرمانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، سرکار کی غیبت سنت انبیاء بھی ہے۔ اب جس نے قصص الانبیاء پڑھی یا انبیاء کے واقعات سنے وہ یقیناً اس بات کی تائید کرے گا کہ جناب ادریس، جناب نوح، جناب صالح، جناب ابراہیم، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب شعیب، جناب الیاس، جناب دانیال، جناب سلیمان، ان کی بھی غیبتیں ہوئیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا بڑا اہم اور مشہور واقعہ ہے، وہ میں بتاتا ہوں، بس اسی پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے آج کی گفتگو کا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اب سرکار کی یا علی بادشاہ کی پہلی بات، خدا کی قسم، خداوند عالم کی حجت، خدا کی قسم، خداوند عالم کی قسم، حجت خدا لوگوں کے درمیان رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، خداوند عالم کی قسم، حجت خدا راستوں میں موجود رہتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں حجت خدا گھروں میں آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت رکھتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں لوگوں کی باتوں کو خدا کی قسم حجت خدا سنتی ہے اور حجت خدا لوگوں پر سلام بھی کرتی ہے۔ ایک ایک بات کمال ہے اور اس باتوں میں بہت ٹائم ہونا چاہیے، کم از کم 5 اشرے ہونے چاہیے ان پہ گفتگو ہو کہ سلام بھی کرتی ہے حجت خدا اور ہم سن بھی نہیں سکتے۔ ارے بھی کیسے سنیں گے؟ ابھی تک ہمارے اندر غیبتیں اور گلے سننے والا نظام ختم ہوگا تو امام کے سلام کو سنیں گے، نہ امام کو دیکھ پا رہے ہیں نہ کچھ۔ آگے فرماتے ہیں حجت خدا، خدا کی قسم، مخلوق کو دیکھتی بھی ہے، ان سے باتیں بھی کرتی ہے، ان کی طرف متوجہ بھی رہتی ہے، مگر آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی۔ حالانکہ یہی معصوم فرماتے ہیں چھوٹا بچہ حجت خدا کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کا رونا یا ہنسنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اس کا رونا یا ہنسنا ڈائریکٹ شہنشاہ زمانہ کے مسکراہٹ اور گریے پہ منحصر ہے۔ اس کا مطلب ہم اپنی آنکھوں کا معاملہ اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ خیر پھر عرض کر رہا ہوں، اس پہ بات نہیں کرتا۔ امام کے ایک سفیر خاص جو ہیں غیبت صغرا میں وہ بڑی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام حج کے دنوں میں ہر سال حاضر ہوتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں، ہر سال حج کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اور آپ سے اجازت چاہوں گا، بڑی اہم بات ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قوم کی نافرمانیوں کی وجہ، یہ چھٹی امام کی بات سنا رہا ہوں، مولا صادق علیہ السلام، بلکہ میں سرکار کو مخاطب ہو کے اکثر کہتا ہوں امام الصادقین علیہ السلام، جیسے کہہ جاتے ہیں برادران ممبر پہ صادق آل محمد، آل محمد میں جو سچا ہے، ارے بھائی یہ سارا گھر سچا ہے، امام الصادقین سچوں کا امام۔ سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی غیبت طویل 300 کچھ سال، کس وجہ سے؟ امت کی نافرمانیوں سے، امت کی کوتاہیوں سے، امت کا حجت کی طرف متوجہ نہ ہونے سے، امت کا حجت کی بات نہ ماننے کی وجہ سے پروردگار نے ان کو حکم دیا آپ چلے جائیے یہاں سے۔ مگر اس دور کے لوگوں نے ان کی غیبت میں اپنے آپ کو تنہا سمجھا، اپنے اندر کمی محسوس کی، اپنے روزمرہ معاملات یا زندگی کے جملوں امور میں انہوں نے محسوس کیا ہم ادھورے ہیں، ہماری حجت ہمارے سامنے نہیں، جو ہمارا ہادی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں۔ انہوں نے اپنے کسی بڑے سے، بڑی میں مختصر سی بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے کسی بڑے عالم سے رابطہ کیا، کیا ایسا کیا جائے کہ رب کو ہم پہ ترسا جائے، رب کو ہم پہ رحم آ جائے کہ پروردگار جناب موسیٰ کو ظاہر کر دے۔ انہوں نے کہا گریہ زاری کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں،
انہیں طریقہ کار کیا ہے؟ انہیں کا طریقہ کار یہ ایک صحرا پہ چلتے ہیں، ماؤں سے بچوں کو علیحدہ کرتے ہیں، جانور سے جانور کے بچوں کو علیحدہ کرتے ہیں، سب مرد عورت بچے سب مل کے گریا کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ عرض کرتے ہیں پروردگار ہمارا ہادی ہمارے سامنے نہیں، اس کی غیبت کا اختتام فرما۔ لکھا ہے کتب میں، پوچھ لیجئے علماء سے، طویل 300 کچھ سال کی غیبت ان کی گریہ و زاری اور ان کی طلب کرنے پر ختم کر دی گئی۔ تو چھٹی امام فرماتے ہیں شیعو تمہارا حال بھی یہ ہے، اگر تم مثل قوم موسیٰ اپنی حجت کو اپنی آنکھوں سے دور پا کر ان کی غیبت ختم کرنے کے لیے تم بھی رب سے کہو گے تو انشاءاللہ پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے گا۔ چھوٹا سا واقعہ تھا، بات بہت بڑی تھی، امید ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر پاؤں گا، کچھ نہ کچھ گزارشہ ضرور کر پایا ہوں گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار اس ولی کی معرفت اور عرفان عطا کر۔ دعا کا ٹائم ہے، ہاتھ بلند کرتے پروردگار ہمیں اس ولی کے جو وجہ بقائے بقیت دنیا ہے اس ولی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سے وہ کام کروا کہ جو تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والے ہوں، ہم سے وہ کام چھڑوا جو تیرے ولی کے ظہور میں تاخیر کا باعث ہوں، جو غیبت میں طوالت کا باعث ہوں۔ پروردگار ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہم نفس کے ہاتھوں قید ہو چکے ہیں، پروردگار ہم دنیا کی روشنیوں میں کھو چکے ہیں، پروردگار ہمارے حال بہت کمزور ہیں، پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں، صرف ایک چیز ہے، تیری بارگاہ جب بلند ہاتھ کیے جائیں تو خالی نہیں لوٹاتا۔ پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو تیرے ولی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ پروردگار ہمارے ولی کی اس طویل غیبت کا اختتام فرما۔ پروردگار ہماری حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے ناصرین ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کنیزان میں شمار فرما۔ پروردگار ہم پہ رحم کر، ہم سب سے زیادہ قابل رحم لوگ ہیں، ضعیف بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، حقیر بھی ہیں، پلے کچھ بھی نہیں، بنتے ہم بہت کچھ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تیرے رحم کے۔ پروردگار ہم پہ رحم فرما۔ تیرا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ہم تیری حجت کی طرف متوجہ ہو جائیں، پروردگار ہم تیری حجت کو محسوس کریں، پروردگار ہم پہ رحم فرما۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ فرج شریف۔ غیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی،